إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بے انتہا تعریف بے انتہا حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں بے مثال لاجواب ہر تشبیہ سے پاک ہے اللہ کریم
بے شمار درود و سلام انبیاء علیہم السلام، خاص طور پر آخری نبی انبیاء کے امام سید ولد بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 185 ہے۔ بڑی حقیقت کی بات اللہ احکم الحاکمین بیان فرماتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ وقت جب پورا ہو جائے گا، جس کو موت کہتے ہیں، وہ آ جائے گی۔ مغالطہ نہ رہے، کوئی نیک ہو یا بد ہو، کوئی نبی ہو یا امتی ہو، کوئی اعلیٰ نسب کا ہو یا کوئی لوگوں کی نگاہ میں کمتر ہو، ہر ایک کے لیے موت ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ پھر اس زندگی کا حساب لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، میدان محشر برپا ہوگا، جس کا جو بنتا ہے اس کو پورا پورا دے دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی زیادتی ہرگز نہ ہوگی۔ اور کامیاب وہ ہیں جن کو قیامت کے دن جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا پروانہ مل جائے، وہ کامیاب ہیں۔ اور اے دنیا والوں، اس جنت کی فکر کرو۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو مٹ جانے والی ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ہر نفس میں ہر بندہ آ گیا۔ مغالطے ہیں لوگوں کے کہ ہمارے حضرت صاحب تو مرے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ مغالطے ہیں، قرآن مجید تو اس کی نفی کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم دنیا میں جو محنت کرتے ہو، اس محنت کا صلہ، اس کی سزا یا اس کی جزا پوری کی پوری تم قیامت کے دن پالو گے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ فمن زحزح عن النار، وہ خوش قسمت آدمی جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنۃ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ذالک الفوز العظیم،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کا سامان ہے، یہ سارے کا سارا یہ دنیا ہے ہی دھوکہ۔ جس کو مستقل سمجھے وہ ناپائیدار ہو، جس پہ بھروسہ کریں وہ ساتھ چھوڑ جائے، وہ جو بے وفا ہو وہ دنیا کی زندگی دنیا کا سامان ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں اس دنیا کی بجائے اس آخرت کی طرف توجہ کرو، وہ تمہارا ٹھکانہ، اس جنت کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھلائی، مومن پڑھتے ہیں اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ بے شک ہم تم سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ جنت کئی قسم کے اس کے درجات، جنت نعیم، جنت عدن، ماوا اور جنت کے کئی نام، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اعلیٰ امت، اس کا انجام بھی اعلیٰ بنتا ہے، اس کا انعام بھی سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو محمدی امت کے لیے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ رسول کریم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم جنت کے نقشے کھینچتا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس سورت کے دو نام ہیں، اس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن آپ فجر میں اس کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں انسان دنیا میں آیا، ہم نے اس کو دونوں رستے دکھا دیے، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو دونوں رستے دکھا دیے۔ کچھ انسان ایسے جو اللہ کے شکر گزار بن گئے اور کچھ انسان ایسے جو اللہ کے ناشکرے بن گئے۔ تفریق ہو گئی، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ کافروں کو ہم نے جہنم کے لیے ان کی بیڑیاں، اس کی آگ، اس کے عذاب کے لیے ہم نے تیار کر دیا، لیکن جو نیک لوگ تھے ان کے لیے جنت۔ ان الابرار یشربون من کأس، جنت میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ ان پیالوں سے پئیں گے جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ کافور خوشبو ہے، ہماری سمجھ میں دیکھو کیسے آئے بات۔ ہم کافور کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو کا نام ہے ایک، لیکن یہ جو جنت کی کافور ہے اور یہ جو ملی ہوئی کافور والی شراب ہے،
اللہ فرماتے ہیں عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک جنت کا چشمہ ہے، اللہ کے بندے اس میں سے پئیں گے، اور یہ ایسا چشمہ ہے، اس کی خاص بات یہ ہے یفجرونہا تفجیرا، جنتی جدھر کو کہے گا چشمہ ادھر کو بہنا شروع کر دے گا۔ یفجرونہا تفجیرا، دائیں طرف بائیں طرف تیزی سے آہستہ سے جنتی چشمے کے پاس نہیں جائے گا، چشمہ جنتی کے پاس آئے گا۔ اللہ کریم سب کے نصیب میں فرمائے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یوفون بالنذری، وہ لوگ جو منتیں مان لیں، نظر مان لیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں، نظر مان لیں، پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ نظر مانی، اس کو پورا کرو۔ اگر تو حرام چیز کی نظر مانے، قسم اٹھا لی کسی غلط بات کی، اس کو توڑنا فرض ہے۔ شریعت کے خلاف غلطی سے توڑنا فرض ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں مصطح بن اساسہ کا خرچہ بند کر دوں گا۔ جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، اللہ نے سورہ نور میں فرمایا اپنی قسم توڑ دو، وَلَا يَقْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم توڑو، کفارہ دو اس کا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بندے نے نیک کام کی قسم اٹھائی ہو پھر وہ پوری کرنی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں نے عمرہ کرنے کی نظر مانی تھی، فرمایا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، اپنی نظر پوری کرو۔ اور بعض ضعیف روایات میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا عمر جا کے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ جو اللہ کے نام پہ وعدہ کر لیتے ہیں پورا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں عین یشرب بہا عباد اللہ، اللہ جنت میں ایک ایسا چشمہ چلائے گا یفجرونہا تفجیرا، جو جنتی کی مرضی کے تحت ہوگا، جدھر جنتی چاہے گا چشمہ ادھر کو چل پڑے گا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن کی تکلیف سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنی ضرورت کے باوجود، یا پھر اس کا معنی ہے اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اندر جنتیوں والے اوصاف پیدا فرمائے۔ جہاں کی بندے کی تیاری ہو، جو اس کی منزل ہو، ویسا ہی وہ انتظام کرتا ہے۔ اگر بندے نے فوتگی والی جگہ پہ جانا ہو تو ویسا حلیہ بنا کے جاتا ہے، اور اگر بندے نے شادی پہ جانا ہو تو ویسی تیاری کرتا ہے۔ اگر ناچ گانے کی محفل میں جانا ہو ویسے ساتھیوں میں بیٹھتا ہے، ویسا انتظام کرتا ہے، اور اگر مسجد میں اللہ کے گھر میں آنا ہو تو پھر پاک صاف رہتا ہے، ویسے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنمیوں والے کاموں میں مشغول کر لیتے ہیں، وہ اپنی عادتیں ویسی بناتے ہیں، وہ اپنے عقیدے ویسے رکھتے ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے جنت میں جانا ہوتا ہے، جن کی نظریں جنت الفردوس کے اوپر ہوتی ہیں، جو اپنی دعاؤں میں جنت مانگتے ہیں، نبی کا ساتھ مانگتے ہیں، پھر وہ کام بھی جنتیوں والے کرتے ہیں۔
پھر ان کی سوچ بھی، عقیدے بھی بالکل جنتیوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ جنت کا منظر بڑا ہی دل ربا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس کا دل کھلا ہے، جس کی نظر کھلی ہوئی ہے، اور نبی کریم نے ہم کو یہ سبق دیا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ اللہ ہر ایک کو تا حد نگاہ جنت عطا فرما دے، پھر بھی اس کے پاس کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ سورۃ الحدید میں لکھا ہے، بڑی وسیع جنت ہے۔ لیکن جو دوسرے یہودی، عیسائی، ہندو، وہ کہتے تھے جنت بڑی چھوٹی سی ہے۔ ہندو کہتے صرف برہمن ہی جنت میں جائے گا، اور جو باقی برادریاں ہیں وہ مرنے کے بعد نیا روپ دھار کے دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ آواگون، روح دوبارہ جنم لیتی ہے۔ یہودیوں نے کہا صرف بنو اسرائیل جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائیوں نے کہا صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا یہودی بھی جھوٹ بولتے، عیسائی بھی جھوٹ بولتے، یہ سارے خام خیالی میں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یہودی کہنے لگے ساری دنیا جہنم میں جائے گی، صرف یہودی جنت میں جائیں گے۔ او نصارا، عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی خواہشات ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات کے ابال ہیں۔ قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، لاؤ کوئی دلیل، لاؤ کوئی اللہ کے ساتھ لکھا ہوا وعدہ، لاؤ کوئی کتابوں میں اتاری ہوئی وحی، لاؤ کوئی اللہ کا کلام جس میں اللہ نے یہ لکھ کے تم کو دے دیا ہو تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لاؤ کوئی دلیل۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو گیا۔ من اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو رب کے آگے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ مخلص ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا جس طرح دوست کے ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں بے وفائی نہیں کریں گے، جو رب کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے اور پھر رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکاتا رہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ، پھر اس کے لیے جنت ہے۔ نہ اللہ برادری کو دیکھتا، نہ اللہ کریم رنگ روپ کو دیکھتا، نہ اللہ کریم قد کاٹ کو دیکھتا۔ جس کا عقیدہ درست وہ جنتی، جو اللہ کے ساتھ رشتہ نبھا دے، تعلق نبھا دے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جنت کا نقشہ دیکھیے، اللہ اکبر۔
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہ تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے ان کو بدلہ دیا ہے دنیا میں تنگیاں تکلیفیں برداشت کرنے کا، بما صبر، جنتم و حریرا، اللہ نے جنت کا اور ریشمی لباس کا، متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ جنت میں تیز دھوپ دیکھیں گے نہ زیادہ ٹھنڈ دیکھیں گے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، جس کو ٹھنڈا میٹھا وقت کہتے ہیں، جنت کا وہ وقت رہے گا، ہمارے ہاں نہیں، دنیا کی طرح نہیں، کبھی سخت سردی ہے، کبھی دھوپ پڑتی ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی رات چھا جاتی ہے۔ یہ جو وقت کا بدلنا ہے یہ جنت میں نہیں ہوگا، نہ دھوپ نہ رات، نہ ٹھنڈ نہ گرمی، بالکل خوبصورت سا موسم۔ اللہ کریم وہ فرماتے ہیں، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں وہ نہ تیز دھوپ دیکھیں گے نہ زیادہ ٹھنڈ دیکھیں گے، ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس پھلدار درختوں کے پھل ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنتی کہے گا یہ پھل کھانا ہے، شاخ خود جھک کے اس کے پاس آ جائے گی اور وہ اپنا پھل مرضی کا اس سے توڑ کے کھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے اوپر گھمائے جائیں گے، مہمان آتے ہیں نا، ان کے سامنے مہمان نوازی کے لیے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں، گلاسوں میں بھر کے ان کے آگے رکھے جاتے ہیں۔ یہ جنت کا جو منظر ہے وہ اللہ کریم بیان فرماتے ہیں، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان کے اوپر چاندی کے برتن گھمائے جائیں گے، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور نفیس قسم کا شیشے کے بنے ہوئے برتن وہ جنت میں ان کے سامنے رکھے جائیں گے، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اور یہ جو جنت میں ان کو پلانے والے ہوں گے نہ جام بھر کے پلائیں گے نہ جام چھلکتا ہوا ہوگا، قدروها تقدیرا، اللہ کریم کی طرف سے جتنی جنتی کو طلب ہوگی اتنا ہی اس کے اندر جام بھر جائے گا، جتنی طلب ہوگی اتنا ہی اس کے اندر آئے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، ہم جس کو ادرک بولتے ہیں، شاید کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، سنڈ یا ادرک یہ بھی جنت کا میوہ ہے، اور اللہ کریم جو جنتیوں کو پلائے گا اس میں اس ادرک کی آمیزش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا، یہ وہ چشمہ ہے جس کا نام اللہ نے سلسبیل رکھا ہے، سلسبیل۔
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور ان کی خدمت میں اللہ کریم غلمان کو رکھے گا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں غلمان کی شکل میں جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا وہ بچے جنت میں اعراف کے مقام پر ہوں گے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ غلمان رکھے گا، اور وہ اذا رأیتہم، وہ جو پوشاکیں پہنے ہوئے زرق برق لباس میں تر و تازہ دوڑ دوڑ کے خدمت کرتے، ہر اشارے پہ آگے پیچھے پھرنے والے، اذا رأیتہم، جب تم جنت میں ان کو دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تمہیں ایسے ہی لگے گا جس نے زمین پہ موتی بکھیر دیے ہیں، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، اس طرح ان کی رونق لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم ان کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی بڑی بادشاہی جو اللہ نے جنتیوں کو عطا کر دی، بہت بڑا منظر، خوشنما منظر اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم سب کے نصیب میں فرمائے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر کا لباس موٹے ریشم کا اور اندر کا لباس باریک ریشم کا۔ جو بندہ دنیا میں ریشمی لباس پہنتا ہے مرد، پھر وہ جنت میں نہیں پہن پائے گا۔ جو دنیا میں سونے کا لباس، سونے کی کوئی چیز، کوئی انگوٹھی، کوئی اور چیز پہنتا ہے، پھر جنت میں نہیں پائے گا۔ جو دنیا میں شراب پیتا ہے، پھر وہ جنتی شراب کے قابل نہیں رہے گا۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نعمتیں جنت کی استعمال کرنی ہیں یا دنیا میں ہی اپنا چانس ضائع کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کے اوپر ریشم حرام کر دیا، سونا پہننا حرام کر دیا، قرآن مجید نے شراب حرام کر دی، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی۔ اور یہ جو جنت کی شراب ہے وہ پی کے بندہ اپنے حواس میں سے باہر نہیں نکلے گا، وہ نشہ کرنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اللہ ان جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے گا۔ اللہ، سارے شوق ادھر ہی پورے کرنے ہیں، اللہ نصیب میں فرمائے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ کریم ان کو شراب طہور پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اے دنیا کے لوگوں، یہ تمہاری محنتوں کا صلہ ہے، یہ تمہاری سجدوں کا، تمہاری نمازوں کا، تمہارے حلال کھانے کا، تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو دنیا میں زندگی گزاری، یہ اس کا اللہ نے تم کو انعام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جو تم محنتیں کرتے رہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ تمہاری محنتوں کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ ناقدرہ نہیں ہے، کسی کے سجدے ضائع نہیں کرتا، کسی کی نمازیں روزے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہم ادخلنا برحمتک جنت الفردوس، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ میرے بھائی یاد رکھیے، جو بندہ
شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ جنت کا دروازہ صرف توحید والوں کے لیے کھلتا ہے، جن کا اللہ کے اوپر سچا ایمان ہے، جو توحید میں ملاوٹ کرتا ہے، جو اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے، جو اللہ والی صفات کسی میں ڈھونڈتا ہے، جو اللہ کی طرح کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کی طرح کسی اور سے بھی مناجات کرتا ہے، کسی اور کو بھی مشکل میں پکارتا ہے، اس کے لیے جنت میں نئی جگہ۔ یہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، اے عیسائیو تم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہو، عیسیٰ کو خدا کہتے ہو، عیسیٰ کو تم جانتے نہیں، وہ میرا بندہ، اس نے ساری زندگی تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا کہ اس رب کی پوجا کرو جو میرا بھی رب وہ تمہارا بھی رب۔ مسیح علیہ السلام اور اس کی والدہ بی بی مریم دونوں کے دونوں اللہ کو ایک مانتے اور اللہ کی بندگی میں خوش تھے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، جن لوگوں نے مسیح کو خدا کہا، کہتے ہیں نا مسیح کو لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، مسیح کی سولی کی تصویریں بناتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کافر لوگ ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، مسیح تو ساری زندگی بنو اسرائیل کو کہتے رہے، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب۔ مسیح نے یہودیوں کو کہا، مسیح نے اپنی ماننے والوں کو کہا، اپنی امت کو کہا، جو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سبق، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئے، شرک کے بارے میں آئے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم اس سے محفوظ فرمائے۔ بغیر توحید کے جنت میں داخلہ نہیں۔ اللہ کریم گناہ ہو جاتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، مذاق میں ہو جاتے ہیں، غصے میں نکل جاتے ہیں، حق تلفیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، مگر اللہ کبھی تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، تیرے علاوہ کسی کو دعاؤں میں نہیں پکارا، تیرے علاوہ کبھی کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں کہا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس وعدے پہ اللہ ڈٹ گئے ہیں۔ اللہ وہ بھی تیری مہربانی سے، تیری رحمت سے۔ اللہ کریم ہم کو اس توحید کی حالت میں ہی دنیا سے لے کے جانا ہے، آخر دم تک اللہ ایمان سلامت رکھنا۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، عن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے پھر مرتے دم تک اپنے کلمے کی حفاظت کرے، دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول فرمائیے اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، فرمایا اگرچہ زنا چوری کی ہو۔ میں نے بار بار پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، اللہ کے رسول اگر زنا کیا ہو، چوری کی ہو، فرمایا ابو ذر تیرا ناک خاک آلود ہو جائے، چاہے زانی ہو چاہے چور ہو، توحید والا ہو، انجام جنت ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا مسئلے کو سمجھیے، مستقل جہنم میں نہیں رہے گا، جتنا اس نے جرم کیا ہوگا اس کی سزا پائے گا، پھر اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا۔ جتنا زیادتی کی ہوگی اس کی سزا پائے گا، پھر جنت میں چلا جائے گا، اور جس کو جتنا ہی جرم اس کے کم ہوں گے وہ اتنا جلدی جنت میں چلا جائے گا۔ جو لوگ شرک پہ مر گئے، کفر پہ مر گئے، نفاق پہ مر گئے، ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ مومن توحید والا ہے، گناہ گار ہے، وہ جہنم میں بھی جائے گا تو عارضی طور پہ جائے گا، اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اللہ اس کو جہنم سے رہائی عطا فرما دیں گے اور پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اس حدیث میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، مکے کے بڑے بڑے کافر تھے، انہوں نے وہ کیوں نہ سوچا جو ہم سوچتے ہیں۔ ہمارے مومن بھی بھائی، مسلمان بھائی، وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ حرام کھانا چھوڑتے ہیں، نہ کسی کا حق کھانا چھوڑتے ہیں، نہ بدماشیاں، زیادتیاں، گالی گلوچ چھوڑتے ہیں، ساری زندگی بے ایمانوں والی گزار کے سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر یہی چکر ہوتا تو ابو جہل، ابو لہب، وہ بھی لا الہ کہتے اور سارے کام کرتے رہتے، قبروں پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے رہتے، لوٹ مار بھی کرتے رہتے، حق تلفیاں بھی کرتے رہتے، سارا کچھ کرتے رہتے، نہیں مگر عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک کہنا، باقی سب کی نفی کرنی، اپنے نفس کی بھی نفی، غیر اللہ کی بھی نفی، اپنی گردن کے اندر اللہ کی غلامی والا توق ڈال لینا، اسلم وجہہ للہ، ساری زندگی اللہ کے آگے سر جھکا کے گزارنا، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ من مرضی کی زندگی گزارنا اور سمجھنا کہ ہماری توحید محفوظ ہے، اللہ پر ایمان سلامت ہے، غلط فہمی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ثم مات علی ذالک، پھر ساری زندگی اس لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو موت آئی،
اور ایمان باللہ کی حالت میں آئی، اللہ پر ایمان کی حالت میں آئی، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائی، اللہ کریم ہمارے نصیب میں یہ جنت کے حور و غلمان لکھ دے، یہ جنت کی بہاریں لکھ دے، یہ جنت کے میوے لکھ دے، یہ جنت کی شراب، جنت کا لباس لکھ دے، اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرما، اور اللہ کریم ہمیں آخر دم تک توحید پہ ثابت قدم فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔